ایک ہو گیا وہ محمد رسول اللہ اور ایک ہو گیا مرزا غلام قادیانی محمد اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو دو بنتے ہیں, ایک تو ہی بنتا ہے. کیا چیز بھائی ٹھہر جاتے ہیں بھائی ٹھہر جا یہ کیا آپ نے بات کی ہے, ایک اور محمد امتیازی کیا بات ہے, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ, میں نے کہا میں نے یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں بھائی, آپ تو مذاق کریں دین کے بارے میں. توبہ کریں اللہ سے, اللہ سے توبہ کرو بھائی. محمد رسول اللہ کے اوپر بھائی آپ نے نام کیوں میرا آپ نے نام کیوں لیا ابھی؟ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قادیانی مذہب قادیانی دین میں مرزا غلام احمد قادیانی عین محمد ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کی بنیاد پر جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کی مراد مرزا بھی ہے, یعنی اس کلمے میں آپ مرزا کو بھی شامل کرتے ہیں. کیا ہمارا دعویٰ غلط ہے؟ جی, آپ نے اپنے ابتدائیہ میں یہ فرمایا کہ ان کا کلمہ مختلف ہے, تو یہ آپ نے ایک دعویٰ کیا, لیکن اس کا لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مرزا محمد رسول اللہ کی جگہ آپ احمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, تو آپ کو پہلے وہ دعویٰ دکھانا چاہیے تھا. جب تک دعویٰ نہ دکھایا جائے ہمارا یہ دعویٰ کہاں پر ہے, اس کے بعد پھر دلائل آتے ہیں. جب دعویٰ ہی نہیں موجود تو دلائل تو پھر اس کا تو کوئی وجود نہیں بنتا نا. تو پہلے تو یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ بھی کہا دعوے کو اگر آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں آغاز میں کہ ہم نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کو ہم پہلے ڈیل کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ. اچھا دیکھیں ذرا, آپ یہ بتائیں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے مرزا بشیر احمد ایم اے کی جو عبارت پڑھی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے نیا کلمہ اس لیے نہیں بنایا کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے, اور ساتھ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر ہم محمد اس کو نہ مانے یعنی ان کے علاوہ کوئی اور آتا تو ہم ہمیں پھر کلمہ بنانا پڑتا. یعنی ہم آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو کلمہ نہ بنانے کی وجہ ہے اس میں آپ کے اعتراض کا جواب چھپا ہوا ہے. اب کریں بات. یہی سوال حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سے ہوا, انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر آپ سننا چاہیں. اچھا آپ سنائیں پہلے. آپ مسرور صاحب تو خلیفہ خامس ہے نا آپ کے, تو خلیفہ ثانی اور خلیفہ جو قبر الانبیاء جو ہیں آپ کے بشیر احمد صاحب, ان کا آپ کیا کریں گے؟ ایک تو مسلم محمود صاحب کی رائٹنگز ہیں. ہاں جی جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سارے حوالے ہیں ان کو ڈسکس کر لیں گے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنے خط میں کسی احمدی کی طرف منسوب کر کے جو بات لکھی ہے اگر انہوں نے اسی طرح کہی ہے تو انہوں نے غلط کہا ہے. جماعت احمدیہ کا ہرگز یہ موقف نہیں کہ کلمہ طیبہ میں عدنان بھائی ہمیشہ نا 8 مہینوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم 500 حوالے پیش کرتے ہیں نا, ان 500 حوالوں کو سائڈ پہ کر کے نا یہ اپنے 2 حوالے لے کے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اس 500 کو چھوڑو, اس 2 پہ بات کرو. ابھی جو آپ نے اپنے خلیفہ کی بات کی ہے, خلیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا, خلیفہ نے صرف انکار کیا ہے. انکار کو جواب نہیں ہوتا کسی بات کا. اور دوسری بات ہے کہ مرزا بشیر احمد ایم اے, ابھی ہم آپ کو حوالہ دکھا سکتے ہیں, مرزا بشیر احمد ایم اے نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں, اور وہ کہتا اور بھی کوئی نہیں کر سکتا جس پہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر سے شہادت موجود نہ ہو. ایک بات. اور یہاں پہ مرزا بشیر احمد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد گواہی موجود ہے. ابھی ہم نے پہلے شروع میں آپ کو حوالے دکھایا مرزا غلام قادیانی کے, اس کے بعد ہم گئے ہیں مرزا بشیر پہ. تو آپ سے گزارش یہ ہے آپ وہ روایتی کام نہ کریں. آپ سے گزارش ہے ہماری کہ ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دو, یہ میرے حوالے پہ بات کرو. بھیا سے نہیں ہوتا. جی میں نے کب کہا کہ آپ سارے حوالوں کو سائڈ پہ کریں, میں نے تو آپ سے کہا کہ میرے پاس سارے حوالے ہیں, میں تو ترتیب سے چلنا چاہ رہا تھا, تو میں نے تو اس حوالے کی جو تشریح ہے وہ میں نے بیان کیا. میں نے آپ ہمیں یہ تو بتا دینا, آپ نے مرزا مسرور صاحب کا جو وہ پیش کیا ہے کال, تو اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سمجھ غلط ہے. پوری بات آپ کی پوری سنی نہیں سکے, آپ کوٹ کو دوبارہ پڑھیں ذرا. مرزا مسرور صاحب کے جو الفاظ ہیں ان کو دہرائیں, کیونکہ ہم آپ کی وہ بات ہی کٹ گئی بیچ میں. یہ سوال یہ ہوا تھا آپ کے خلیفۃ المسیح الخامس سے کہ ایک خاتون نے حضور انور کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ کسی احمدی نے یوٹیوب چینل پر ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ خاتم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اس لیے کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے میں کوئی حرج نہیں. احمد رسول اللہ بھی کہاں لکھا جا سکتا ہے, مزمل اور مدثر بھی حضور کے نام ہے, وہ بھی لکھے جا سکتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے جواب میں اچھا ابھی آپ ذرا رک جائیں. یہ تو سوال مرزا کے بارے میں ہو ہی نہیں رہا, یہ تو سوال ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ کیا آپ مزمل رسول اللہ لکھ سکتے ہیں, مدثر رسول اللہ. یہ تو ڈائریکٹ کوشچن ہی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اس میں تو مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر ہی نہیں ہے اس کوشچن میں. تو جواب جو مرزا مسرور کا بنتا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, کلمے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. ہم مرزا مسرور کے ساتھ متفق ہیں, کہ کلمہ شہادت جب اللہ کے نبی نے پڑھا دیا, سکھا دیا, اس کے الفاظ کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. مرزا مسرور اگر ان کا یہ موقف ہے تو ہم ان کے ساتھ متفق ہیں. ہمارا مقدمہ ہی ہو رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کو گھسانا کلمے میں,
محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لینا، کیا اس کی گنجائش قادیانی دین میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ہے، اصل ایشو یہ ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ قرآن کریم میں لکھا نا وہ کہ جب تک ہم سنیں گے نہیں لاکھوں نسبہ و ناک کے لو تو ہمیں سمجھ نہیں تو ہم نا وہ بچ جاتے ہیں. تو سننا چاہیے نا، سننا چاہیے. آپ فرمائیں. جی وہ آپ نے خط میں اس کا جواب یہ دیا کہ آپ نے اپنے خط میں کسی احمدی کی طرف منسوب کر کے جو بات لکھی ہے اگر انہوں نے اسی طرح کہی ہے تو انہوں نے غلط کہا ہے. جماعت احمدیہ کا ہرگز یہ موقف نہیں کہ کلمہ طیبہ میں کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے. حدیث نبیہ میں جہاں پر بھی کلمہ طیبہ کے الفاظ آئے ہیں ہر جگہ حضور کا ذاتی نام ہی آیا ہے، ذاتی نام ہی آیا. حضور یا صحابہ نے کسی جگہ بھی کلمے میں حضور کے ذاتی نام کی بجائے آپ کے کسی صفاتی نام کو استعمال نہیں کیا. پھر اس زمانہ کے حکم اور وعدل حضرت مسیح موعود السلام نے بھی اپنی تحریرات ارشادات میں ہر جگہ اس کلمہ طیبہ کو بیان فرمایا ہے اور ہر جگہ حضور کے صرف ذاتی نام کو کلمہ طیبہ میں تحریر فرمایا ہے. اچھا، آپ نے پورا پڑھ دیا، ہم نے پورا آپ کو پڑھنے دیا. اب اس جواب کے ساتھ ہم مکمل طور پہ متفق ہے. یہ جو مرزا مسرور صاحب نے جواب دیا ہے نا کہ ذاتی نام ہی ہے کلمے میں، اللہ کے نبی کا صفاتی نام نہیں ہے، ہم اس سے متفق ہیں. اور سوال ہمارا یہ ہے ہی نہیں، نہ اس خاتون کا یہ سوال تھا، ہمارا سوال کچھ اور ہے. جی میں چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کر دوں، پتا سنیے گا بات کو دھیان کے ساتھ. اصل میں نا مرزا مسرور کا مطالعہ بیچارے کا نہیں ہے، میں آپ کو اس کی مثال ابھی دے دیتا ہوں. مرزا مسرور سے سوال کیا گیا کہ سیدہ مریم سلام علیہا کے اور بھی کوئی اولاد ہوئی ہے، جوزف معاذ اللہ جو اس کے ساتھ شادی مرزا نے کروائی ہوئی ہے. اچھا، اس کے جواب میں آپ کو ابھی کلپ چلوا کے دکھا دوں گا. اس نے کہا جی کوئی نہیں ہے. حالانکہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتابوں میں ساری زندگی رو رو کے لوگوں کو بتاتا رہا کہ جناب میں تو ان کے اتنے بھائی ہیں، ان کے اتنے بیٹے تھے اور سارے وہ عیسیٰ کے سگے بھائی بہن تھے، میں ان سب سے پیار کرتا ہوں. اور یہ مرزا مسرور کہتا ہے ان کے بچے ہی نہیں تھے. تو اصل میں بھائی مرزا مسرور بیچارے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کا مطالعہ نہیں ہے. صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل مطالعہ نہیں ہے. اور بڑے بلنڈرز ہیں مرزا مسرور صاحب کے، اور بڑے بلنڈرز ہیں خلیفہ صاحب کے. وہ قرآن نہیں صحیح طرح پڑھ سکتے. سورہ فاتحہ ان کی جو ہے وہ بالکل سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں ہے، وہ قرآن ہے ہی نہیں. جس طرح وہ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہی نہیں ہے. تجوید کی روح سے الحمدللہ رب العالمین وہ اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن. تو باقی باتیں چھوڑ دیں، اصل چیز جو ہے مدعے کی طرف آتے ہیں. جو بات ابھی عطا صاحب نے جواب پیش کیا ہے نا مرزا مسرور کا، ٹھیک ہے، عورت ایک خاتون کے سوال کے جواب میں ہم اس سے متفق ہیں. مرزا مسرور کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کا جو نام کلمہ شہادت میں آیا ہے وہ ان کا حقیقی نام ہے، جو ان کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے. اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم متفق ہیں. امتیاز بھائی صحیح بات ہے، ہم اس بات پہ اس نقطے پہ متفق ہیں. یہ تو سوال ہی نہیں ہے. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ جب ایک قادیانی مرزا بشیر احمد ایم اے کی تحریروں کی روشنی میں کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کیا اچھا سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے عطا صاحب، کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی عین محمد است؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، ایسے بھاگنا نہیں ہے، ٹرین نہیں بننا. ہم سٹیپ بائی سٹیپ. آپ یہ بتائیں کہ محمد نام ہے یہ آپ وسلم کا ذاتی نام ہے کہ صفاتی؟ جی آپ کا ذاتی ہے، مان لیا. اچھا یہ ذاتی ہے کہ صفاتی ہے؟ دوبارہ بتا لوگوں کو. ذاتی ہے نا؟ جی ذاتی. اچھا، مرزا غلام قادیانی نے ذاتی نام پہ بھی ڈاکہ مارا ہے. ابھی آپ کو دیکھیں حوالہ دوبارہ دکھاتے ہیں ہم. ابھی صفاتی والی تو بعد ہی ختم ہوگی نا، مرزا نے تو ذاتی پہ بھی ڈاکہ مارا ہے. یہ دیکھیں ذرا، ابھی آپ کو حوالہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں. آپ مجھے بھی تو موقع دینا جی موقع آپ کو دیں گے نا، لیکن آپ غلط بات اپنی بات یہ کر دیں. دیکھیں ذرا. نہیں دیکھیں، آپ کو موقع دیتے ہیں، لیکن پوائنٹ کیا ہے نا، آپ کیا کرتے ہیں. ابھی آپ نے مرزا مسرور صاحب کا ایک کال پیش کیا، اس میں ہمارے 5 منٹ لگے، ٹھیک ہے. اب وہ irrelevant تھا ہمارا، اس میں ان کے ساتھ اختلاف ہے ہی نہیں ہے. کوشچن کچھ اور تھا، جواب بھی کچھ اور تھا، ہمارا سوال کچھ اور ہے. ہمارے سوال پر غور کریں، جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے محمد کے نام پہ ڈاکہ ڈالا ہے، صفات کو بھی کلیم کیا اور ان کی ذات کو بھی کلیم کیا ہے. ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا کہہ رہے ہیں کہ میں خود محمد کی ذات ہوں. کیسے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیسے یہ تو کہنا کیسے؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا. یار کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا. پڑھیں آپ پڑھیں نا، آپ پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے. پڑھیں ذرا. پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی الہی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب یہ کہاں پر آپ نے فرمایا کہ یہ نام محمد ذاتی طور پر رکھا گیا؟ اور بھائی میں بتاتا ہوں نا، ابھی آپ نے پہلے کہا، میری سن لو بات نا. بھائی بھاگنا نہیں ہے، سن لو. آپ نے کہا کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے. یہاں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی میں یہ محمد اور رسول دونوں نام مجھے دے دیے ہیں، اور ابھی آپ کہتے دکھائیں کہ ذاتی کہاں ہے. کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا وہی تھا
محمد تھا تو جو حدیثہ نے سورہ صاف میں پیشگوئی کی ہے کہ اسمہ احمد، اس میں تو احمد ہے۔ بھائی ٹھہر تو جانا، محمد پہ تو بات کر لے میرے خدا کے بندے، یہ اس کا تو بتا دیتے پہلے، آگے آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہو۔ نہیں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ پہلے یہ بتائیں یہاں پر کیا مرزا نے وحی کے مطابق وحی کا وہ وہی کلیم کر رہا ہے کہ وحی ہوئی ہے کہ میرا نام محمد رکھ دیا گیا، میرا نام محمد رکھا گیا؟ جی جی ایسے ہی ہے۔ اس میں اعتراض کیا ہے؟ اس میں اعتراض یہ ہے کہ میں مرزا محمد کا لفظ اپنے لیے کلیم کر رہا ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ محمد نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، میں نے محمد امتیاز صاحب کی مثال دی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں اگر اللہ رکھے تو یہ حرج ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر دلیل نہیں دی تھی کہ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ او بھائی محمد رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے میرا نام رکھ دیا گیا، محمد رسول اللہ۔ ہم کسی عام محمد کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی۔ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس آیت میں میرا نام محمد ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اس میں وہ کہہ رہا ہے میں ہوں محمد۔ ظاہر بات ہے جب قرآن میں سورہ جمعہ میں جب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے تو اس کا نام محمد ہی رکھنا تھا، اس کا نام عیسیٰ تو نہیں رکھنا تھا، اس کا نام ادنابشی تو نہیں۔ تو یہی تو بات آپ مان رہے ہیں نا، تو بھائی آپ تو آلریڈی وہی بات ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی محمد تھا، وہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ جی ہاں، لیکن یہ کہ دو شخصیتیں الگ الگ ہیں نا، ایک عظیم یہ دیکھو آپ کے سامنے الگ نہیں ہے نا، یہ دیکھو مرزا کہتا ہے جو شخص آپ کو کہہ رہا ہے، عطا آپ کو کہہ رہا ہے، مرزا کہتا ہے جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، آپ کہتے ہیں الگ الگ ہے، کہتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پہچانا، اور یہ خطبہ الہامیہ ہے۔ یہ اصل میں اس آیت کی تشریح ہے جو یہ کہتی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کسی بھی رسول میں اور تفریق بھائی وہ نہیں کہہ کرنی۔ رہا ہے کہ مجھ میں اور مصطفیٰ میں آپ نے کہا ہے کہ آپ نے تفریق کری، آپ نے کہا میں نے الگ الگ کرنا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ عطا میری بات سنو، اگر تم الگ الگ کرو گے تو پھر تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ جی میں نے آپ کو بتایا دیکھیں آپ بات کو سنیں ذرا، یہ جو اپنے حوالہ خطبہ الہامیہ کا صفحہ 259 کا پیش کیا ہے، یہ اصل میں اس قرآن آیت کی جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ہم کسی بھی نبی میں تفریق کریں تو جو مومنین کی شان ہے وہ تفریق نہیں کرتے، وہ اس لحاظ سے مرزا غلام قادیانی نے کہیں اس بار او بھائی ٹھہر جاؤ، ایسے نا آپ غلط بات کے اوپر مقدمہ نہ قائم کیا کرو۔ اچھا دیکھو آپ نے کہا جی کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اب جو مردے کے اوپر سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی ہے، اب یہ محمد اور رسول یہ دونوں ٹائٹل مرزا غلام قادیانی کو مل گئے۔ اب محمد آپ نے کہا تھا ذاتی نام ہے، وہ ذاتی نام مل گیا مردے کو، تو مرزا کون بن گیا پھر؟ آپ مجھے یہ کہیں کیا اس حوالے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس کا ذاتی کیا کہ اس کو تمہارا ذاتی یہ صفاتی طور پہ دیا بھائی ہے نا؟ آپ نے خود کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، ابھی آپ نے خود کہا ہے 10 منٹ پہلے اپنی بات سے وہ محمد بن عبداللہ کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذاتی نام تھا، لیکن جو شخص ان کا مسیح بن گیا ہے اس کے لیے صفاتی ہوگا۔ آپ ایک کسی مسیل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی آپ غلط بیانی سے کام، لیکن آپ رستہ نکالتے ہیں اس چیز سے جو کہ ٹیکسٹ کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے۔ آپ چونکہ آپ کی اپنی زبان مبارک سے آپ نے الفاظ ادا فرمائے کہ جہاں تک ذاتی نام کا تعلق ہے، اور وہ بھی ذاتی کون سا نام؟ محمد ایز اے رسول اللہ۔ بات پہ غور کریں، صرف محمد نام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ 3 باتیں ہیں، آپ تینوں میں سے کسی کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ نمبر 1 یہ وحی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 محمد کون سا محمد؟ ایز اے رسول اللہ۔ اب مجھے بتائیں ایک بات، محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ بتائیں ذرا کتنے ہیں محمد رسول اللہ؟ دیکھیں سورۃ الجمعہ میں بھائی ایسے نہیں ہوگا، آپ مجھے پہلے اس بات کا جواب دیں گے محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ لیکن میرا تو نہیں، محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ بات آگے نہیں چلے گی، ایسے نہیں چلے گی بھائی۔ آپ بے شک اس بات کو برا منائیں، بھائی آپ کو حق حاصل ہے، ہمارا وقت بھی قیمتی ہے، آپ کا بھی قیمتی ہے۔ آپ پہلے اس بات کا جواب دیں گے کہ محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ میں نے عرض کیا محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ رسول اللہ، وہ تو ایک ہی میں نے کہا ہے محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ جو ظاہر کرتا ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ میں نے ظاہر باطن کی بات نہیں کی ہے، میں نے کہا ہے محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ دیکھیے سوال آپ نے کیا، میں نے آپ کا جواب دیا، اور آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ایک ہے کہ 2 ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ جو نبی جو جب ہم اس کانٹیکسٹ میں نبوت کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو ظاہری طور پر ایک وجود کے لحاظ سے تو وہ تو ایک ہی ہوا، لیکن اب اس کی جو مختلف یہاں پہ نبوت کے کانٹیکس میں ہی بھائی بات، صرف کانٹیکس کا لفظ استعمال کر کے بھائی لوگوں کو نہیں گھمانے کی کوشش کرنی، یہاں پہ نبوت کے کانٹیکس کی ساری بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، محمد ابن عبداللہ جو تھے وہ محمد الرسول اللہ تھے، ایک تو ہو گئے وہ۔ اب مرزا غلام قادیانی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک ہوئے محمد ابن عبداللہ، ایک ہو گئے وہ محمد رسول اللہ، اور ایک ہو گیا مرزا غلام قادیانی معاذ اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ تو 2 بنتے ہیں، ایک تو نہیں بنتا یہ۔
तो एक हो गए मोहम्मद इम्तियाज, ये कितने मान गए थे? क्या चीज? देखिए मोहम्मद इम्तियाज साहब, मैं आपसे भाई ठहर जाते हैं जी, आपने और भाई ठहर जा ये क्या आपने बात की है? एक और मोहम्मद इम्तियाज, ये क्या बात है? ये क्या है? मैंने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मैंने कहा है मैंने, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं भाई? आप तो मजाक उड़ा रहे हैं दीन के बारे में। तौबा करें अल्लाह से तौबा करो भाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बात हुई, आपने मेरा नाम क्यों लिया? मेरा आपने नाम क्यों लिया अभी? जी मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। अब हाँ मैं बस ठीक हो गया। अब बताएं, एक हो गया एक हो गए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, वो हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह एक। उसके बाद हो गया मिर्जा गुलाम कादियानी, यहाँ पे आपके सामने कह रहा है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। कितने हो गए ये? ये कुरान करीम की आयत की तशरीह है, या तो कुरान करीम को दिखला दे। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई कि आप तशरीह कर लीजिएगा, लेकिन आपके सामने जो 2 जमा 2 4 वाली बात है ना, पहले हम उसको एक्सेप्ट करेंगे दोनों, तब बात आगे चलेगी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह वो हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह एक, हमारे सामने एक तादाद, एक तो हमारे सामने आ गए। मिर्जा गुलाम कादियानी आपके सामने कहता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। अब देखिए, अब आपके पास एक पॉसिबिलिटी आपके पास है, या तो आप ये साबित कर दें कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एज ए इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे, और मिर्जा गुलाम कादियानी एज ए ह्यूमन बीइंग। मुझे बताएं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एक इंसान हो गए, मिर्जा गुलाम कादियानी दूसरा इंसान हो, कुल कितने इंसान बने? एक के दो? हाँ जी बताएं, सोच रहे हैं जवाब के माइक खराब है। नहीं मुझे क्या कहते हैं आपकी बात, लेकिन बात मोहम्मद इम्तियाज साहब अर्ज ये है, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सवाल पूछा जाएगा भाई उसका जवाब देंगे तो बात आगे चलेगी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एक इंसान हो गए, मिर्जा गुलाम कादियानी दूसरा इंसान हो गया, एक जमा एक कितने इंसान बने? एक इंसान जमा दो इंसान हो गए, 2 इंसान हो गए ना। अब देखें, अब दोनों इंसान कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। कितने मोहम्मद हो गए? जी एक बिल्कुल 2 मोहम्मद हो गए। अच्छा, आप नहीं 2 मोहम्मद नहीं हो गए, 2 मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गए। डंडी नहीं मारनी प्यारे ना, डंडी नहीं मारनी। 2 इंसान है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलना चाहो मोस्ट वेलकम, जाना चाहो रास्ता खुला है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एक इंसान, मिर्जा गुलाम कादियानी दूसरा, एक जमा एक 2 इंसान हो गए। दोनों इंसान ये कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। अब 2 इंसान है और 2 मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, तो कितने मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गए?